اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ یہ بات تو معروف ہے اور یہ بات عام فہم ہے، لیکن ایک نہایت اہم بات جس سے میں اور آپ غافل ہیں، طلبہ دین تو اس بارے میں چونکہ مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ آگہی ہوتی ہے، لیکن عوام اس بارے میں بالکل بے خبر ہیں۔ اور وہ بات ایسی ہے کہ اگر اب کہی جاتی ہے تو منکرین حدیث اور حدیث کا انکار کرنے والوں کو بڑی چبھتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ دین قرآن و سنت کا نام ہے، اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، یہ بات نیچے رکھے تھوڑا، یہ بات ثابت ہے کہ کتاب اللہ عام لوگ کتاب اللہ سے مفہوم کیا لیتے ہیں؟ قرآن۔ کتاب اللہ عام معنوں میں کس مفہوم کے اندر ادا کیا جاتا ہے کہ قرآن ہے، لیکن آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ کتاب اللہ کبھی قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی قرآن اور حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی صرف حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی اچنبھے کی منکرین حدیث کے لیے۔ وحی کا انکار کرنے والے کیسے مغالطے کا شکار ہو گئے۔ دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک قرآن سے اور ایک حدیث مبارکہ سے، کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے کہ کتاب اللہ فقط قرآن کا نام ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، قرآن کی آیت ہے، طلبہ جانتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں گنتی مہینوں کی کتنی ہے؟ 12۔ کہاں پہ؟ کتاب اللہ میں۔ آپ کتاب اللہ پوری کی پوری اٹھائیے، آپ 12 مہینوں کے نام، صرف نام اس کتاب سے نکال کے دکھا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ صرف قرآن کو کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ 12 مہینے کی گنتی اس قرآن میں موجود ہے، آپ اٹھائیے قرآن پاک، 12 مہینے اس قرآن سے نکال کر دکھا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ صرف قرآن ہی کو کہتے ہیں تو دکھائیے، اور پھر آگے چل کے منہا 4 حرم، اللہ کہہ رہا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے جنرل اور 4 مہینے حرمت والے۔ آپ بتائیے ان 12 مہینوں کے نام کیا ہیں قرآن پاک سے، اور 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اور اس کو اللہ دین قیم کہہ رہا ہے کہ پکا، ٹھوس، پختہ، یقینی، بدیہی علم ہے۔ اٹھائیے قرآن، رمضان کا مہینہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا، باقی مہینے ذی الحج کا ذکر بھی آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو انکار حدیث کرنے والے ہیں ان سے آپ یہ سوال پوچھئے کہ ان 12 مہینوں کی صرف ان کی گنتی، ان کے نام، اور اس میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کے نام قرآن پاک سے بتلا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ صرف قرآن کا نام ہے تو نہ 12 مہینوں کا نام ملے گا، نہ 4 حرمت والے مہینوں کا نام ملے گا۔ ہاں، اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث لیں گے، 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور 4 حرمت کے مہینے بھی مل جائیں گے۔ لیکن کیا کہیں گے وہ آگے سے جواب میں؟ بتائیے 12 مہینے کون سے ہیں؟ آپ کسی منکرین حدیث کے پاس، کسی بھی گروہ کے پاس، چکڑالوی کا ہو، گامدی کا ہو، کسی بھی گروہ کا جو مشہور معاشرے میں گروہ ہیں، ان سے سوال کیجئے، وہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ جی ہم ملکت اور مان بھائی آگے آ جائیں، ہم کیا کہیں گے کہ ہم تاریخ کے اوپر اعتماد کریں گے۔ یار ذرا یہاں پہ سوچئے، رکیے، تاریخ کے اوپر اعتماد کریں گے؟ جی ہمیں تاریخ سے 12 مہینے مل جائیں گے اور تاریخ ہی سے حرمت کے 4 مہینے مل جائیں گے۔ حالانکہ تاریخ میں کیا قرآن پاک میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ حرمت کے مہینوں کے اندر
کفار ہیر پھیر کر دیا کرتے تھے. آپ کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے. اور بدبختی کی بات ہے کہ نہیں, تاریخ کے اوپر اعتماد کرنا ہے, حدیث پہ اعتماد نہیں کرنا. تاریخ پہ اعتماد ہے لیکن حدیث پہ اعتماد نہیں ہے. ایک آپ کے سامنے مثال قرآن پاک سے دی, دوسری طلباء اس واقعے کو جانتے ہیں لیکن عوام کے لیے یہ بات غور سے سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوگوں کا گروہ آ رہا ہے. کچھ لوگ آ رہے ہیں, آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں, اقضی بیننا بکتاب اللہ. آپ نے الفاظ کے اوپر غور کرنا. اقضی بیننا بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھائیں, آپ سے زیادہ سچی بات, سیدھی بات, پکی بات, پختہ بات کسی کی نہیں ہو سکتی, لیکن قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدی, میری جان جس کے ہاتھ میں ہے, میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. دو فریق نبی کے پاس آئے, مطالبہ کیا کیا, ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے کتاب اللہ سے. اور نبی کریم قسم کھا کے کیا کہہ رہے ہیں, لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں تمہارے درمیان ضرور فیصلہ کروں گا کتاب اللہ سے. اب جو فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. مقدمہ چونکہ ہمارے موضوع سے تعلق لمبا چوڑا نہیں رکھتا لیکن آگاہی کے لیے مقدمہ یہ ہے, میرا بیٹا فلاں شادی شدہ عورت کے گھر میں کام کرتا تھا, اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا. آپ اللہ کی کتاب سے فیصلہ نافذ کر دیجئے. نبی کریم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ نافذ کرنے لگا ہوں. فیصلہ کیا ہے, یہ جو بچہ ہے اس کو 100 کوڑے لگیں گے, اس کو 1 سال جلا وطن کیا جائے گا. بیٹا انیس, جاؤ عورت کے پاس چلے جاؤ, اس سے پوچھو اگر وہ اقرار جرم کرتی ہے اس کو رجم کر دیا جائے. یہاں پہ رکیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلے کی 3 جزیات بیان کی, فیصلہ نافذ کر دیا. نبی کریم نے کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیا. کیا کیا, اس کو 100 کوڑے لگیں گے, یہ 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا, یہ عورت سنسار کر دی جائے گی. 3 حصے ہیں نا. اب بتائیے قرآن پاک میں ان تینوں حصوں میں سے کون سا حصہ موجود ہے؟ صرف کوڑے کا حصہ موجود ہے. 1/3 قرآن میں موجود ہے اور 2/3 جو نبی کریم نے فیصلہ نافذ کیا وہ کہاں سے کیا؟ حدیث سے کیا. اب آپ رک جائیے, کس میں یہ جرت ہے کھڑا ہو کہ نہیں جی نبی کریم نے جھوٹی قسم کھائی تھی معاذ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا معاذ اللہ, نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بیانی کی ہے, قسم تو کھائی میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا, قسم یہ کھائی اور فیصلہ حدیث سے کر دیا. اس کا مطلب ہے خود نبی کریم آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ بھی سیاق و سباق سے سمجھا جائے گا, کتاب اللہ کا مفہوم بھی قرآن و حدیث ہو سکتا ہے, قرآن ہو سکتا ہے اور صرف حدیث بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی وحی ہے, حدیث اللہ کی وحی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن پاک کی مشہور آیت وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں. جس نبی کا قول حدیث اللہ وہی کہہ رہا ہے اس کو وہی ماننے میں آج کے منکرین حدیث کو پتہ نہیں کیا اشکال ہے. نبی کا قول وہی نہیں ہے. نبی کی جی ایک زندگی یہ تھی, ایک عامی زندگی تھی, یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما